آرزو کرنا یعنی تصور دل میں جمانا، جنہوں نے چاہا تھا ہمیں اتنا پیسہ مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، ان کو بتا دیا گیا کہ یہ دنیا کا مال ہے، اس سے اللہ کا ثواب بہتر ہے، اللہ سے ملنے والا ثواب بہتر ہے۔ تو جب بھی تمنا کرو یا اللہ محتاجی سے بچا، یا اللہ محتاجی سے، مفلسی سے بچا، عزت کے ساتھ دے اور برکت والا دے۔ بغیر برکت کے بھی جو مال آتا ہے نا، اس میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ میرے دوستو، جھوٹ بول کے کما لیا، غلط قسمیں اٹھا کے کما لیا، پیسے تو آ جاتے ہیں لیکن ان میں برکت نہیں، اور جو غلط کام کا آئے گا اس میں تو کوئی خیر نہیں۔ آرزویں آرزویں آرزویں، صبح ایک آرزو، دوپہر کو الگ آرزو، شام کو الگ، رات کو الگ۔ انسان کی آرزویں ختم ہوتی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تمنا یہ مل جائے، وہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ مل جائے، اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے۔ یہ انسان ہے، اس کی آرزویں ختم۔ یا اللہ بس یہ دے دے، آئندہ نہیں مانگوں گا، پھر دوبارہ مانگ رہا ہے، پھر مانگ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد دکھائی گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر تھی 60 سال۔ کتنی؟ حضرت آدم کی 1000۔ حضرت آدم نے دیکھ کے کہا یا اللہ اس کی عمر صرف 60، 100 تو پورا کر دے۔ اللہ نے فرمایا تم اپنی عمر میں سے 40 دے دو، ان کا لے لو۔ اپنی عمر سے 40 دے دیے۔ جب 960 برس کے حضرت آدم ہو گئے، فرشتہ آیا روح قبض کرنے کے لیے۔ کیوں آئے ہو؟ ان کا جی آپ کی روح قبض کرنی ہے۔ ان کا میرے تو ابھی 40 سال باقی ہیں۔ کہ وہ تو آپ دے چکے۔ ان کا دے دیے تو پھر کیا ہوا، میں نہیں جاتا۔ دے دیے تو پھر کیا ہوا، میں 1000 پورے کروں گا۔ میں بتا کیا رہا ہوں، انسان بتایا گیا ظاہری طور پر خواہشیں ہوتی ہیں۔ وہ نبی تھے، ان کی شان بلند، ان کا معاملہ اور محبوبوں کے معاملے میں قانون بدل جاتا ہے، وہاں نہیں۔ لیکن مجھے اور آپ کو بتا دیا یہ انسان ہے، اس کی خواہشیں ختم ہوتی۔ اتنا مل جائے، اتنا مل جائے، اتنا مل جائے، اتنا مل جائے، وہ مانگتا ہی رہتا ہے۔ اللہ کو مانگنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ نہ مانگو، اس کو پسند ہے تمہارا مانگنا، مگر شکر کرو، صحیح استعمال کرو، اس کے خزانے میں کوئی کمی اونچی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب انسان کے دل میں دولت کی، دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اس سے اچھائیاں نکل جاتی ہیں، اخلاق بگڑے گا، مزاج بگڑے گا، تکبر آئے گا، بری عادتیں آئیں گی، سستی آئے گی، غلط خواہشات آئیں گی۔ اللہ تعالی نوازے اور ہم اس کا شکر کرنے کی بجائے ناشکرے بنے، کتنی بے وقوفی ہے، کتنی حماقت ہے۔ اور اس کو دیکھو سوکھا ٹکڑا کھا کے کہے گا یا اللہ تیرا شکر۔ اللہ اس سے راضی، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ شکر۔ کیا کر رہا ہے؟ شکر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں بہت سے طریقے سکھائے گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے دنیا میں ہر شخص ایسے جیسے مہمان، دنیا میں ہر شخص ایسے جیسے مہمان، اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ عاریتن، یعنی اس کا ہمیشہ رہنے والا یا اس کا اپنا حقیقی مال اس کو ملا ہے۔ مہمان چلے جاتے ہیں، جو چیز جس کی ہوتی ہے اس کو اللہ نے دیا ہے مال، وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ دنیا میں مہمان
مہمان واپس جائے گا، جو چیز جس نے دی ہے وہ بھی اس کے پاس واپس جائے گی۔ اے بندے، تیرے پاس تیرا ہے کیا جس پہ اکڑ رہا ہے؟ تیرے پاس تیرا ہے کیا جس پہ تو اکڑ رہا ہے؟ تو تجھے کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو حدیث سنائی گئی ہے جس میں دنیا کو مسافر خانہ اور یہاں آنے والے کو مہمان قرار دیا ہے، اس مسافر خانے میں مہمان کو ایک بات سے ڈرایا گیا ہے، اور پھر مہمان کو سمجھایا گیا کہ یہاں سنبھل کے رہو، تم نے یہاں سے چلے جانا ہے، ہوشیاری سے کام لو، کیونکہ تمہارے پاس تمہارا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو مسافر خانہ ٹھہرنے کے لیے نہیں ہوتا کہ ہمیشہ یہاں رہو، وقت گزارنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور کوئی اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی قیام گاہ سمجھ لے تو بتاؤ وہ سمجھدار ہے؟ نہیں، اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ تو جیسے پل سے گزرتے ہو کہ جی پل کراس کر لینا ہے، گزر جانا ہے، اسی طرح دنیا سے گزرو، اسی طرح دنیا سے گزرو، آرزوئیں اپنے اوپر طاری نہ کر لو، ورنہ بھیڑیا جس طرح بکری کو لے اڑتا ہے تمہیں بھی اسی طرح شیطان لے اڑے گا۔ تو شیطان کا نوالا نہ بنو۔ حدیث شریف میں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے، جو تمہارے دونوں پہلوؤں میں ہے، یہ دل، یہ نفس، اس کا خیال کرو۔ تو جس نے اپنے دل میں غلط خواہشوں کو بسا لیا، اپنی جو غلط خواہشیں پوری کرنے میں لگ گیا، تو بتائیے اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ اونچی میرے دوستوں اور بزرگوں، اب حدیث شریف ایک سنا رہا ہوں، دھیان سے سن لیں۔ حضرت کبشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 3 باتوں کو قسم کھا کر سمجھاتا ہوں اور ایک کی صرف خبر دیتا ہوں۔ کیا وہ 3 یہ ہیں؟ پہلی بات، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری، کسی کے ظلم کرنے پر مظلوم صبر کرے تو وہ جس پر ظلم ہوتا ہے نا، مظلوم اس کو کہتے ہیں، اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، بے ضرورت سوال کرنے سے فقر و فاقہ بڑھ جاتا ہے۔ اور وہ ایک بات یہ ہے کہ دنیا ایک گھر ہے، 3 کی خبر دے دی انہوں نے، ایک کی خبر دے رہے ہیں، 3 باتیں قسم کھا کے سمجھا دی، اور جس کی خبر دے رہے ہیں وہ یہ کہ دنیا ایک گھر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بخشا، پھر وہ بندے علم سے، مال سے نوازا جائے تو اس پر لازم ہے تقوی اختیار کرے، اللہ کا شکر کرے، نیکی میں بسر کرے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ جسے علم تو نصیب ہو لیکن مال دولت سے خالی ہو، لیکن اس کی نیت نیک ہو، مثلاً کہے میں مالدار ہوتا تو فلاں فلاں کام کرتا، تو اچھی نیت پر بھی ثواب ملتا ہے، بلکہ جس قدر خرچ کرنے والے مالدار کو ثواب ملے گا، اسی طرح نیکی کرنے والے کو بھی اس کی نیت پر ثواب ملے گا۔ کیا مطلب؟ اچھی نیت رکھو، جس حال میں ہو اس میں شکر کرو تو تم کامیاب کہلاؤ گے۔ کلمہ یاد کریں، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، یہ یاد کر لو۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو مجھے نوازتا ہے، جو میرا رب ہے، پالنے والا ہے، جس حال پر وہ رکھے اس کا شکر۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اگلا جملہ بھی سن لیں، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن سُوءِ الْحَالِ۔
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ من سوء الحال، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں برے حال سے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ من سوء الحال، تو شکر کریں تو نعمت بڑھے گی، قدر کریں گے تو اور ملے گا۔ کامیاب وہ ہے، ہو سکتا ہے ایک شخص کو اللہ نے دولت بہت دی ہے، دوسرے کو دماغ بہت دیا، کسی کو نیکی بہت دی ہے، تو وہ اس نے کسی کو خالی نہیں رکھا، شکر کرو۔ کسی ایک شخص کی آنکھیں نہیں ہیں تو اللہ نے اس کے اندر کوئی دوسرا کمال رکھ دیا، کسی کو سنائی نہیں دیتا تو اس کے اندر اور کمال، تو رب نے کسی کو خالی نہیں رکھا، جتنا دیا ہے اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اونچی کہیے، ہم شکر کرتے نہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم جو ہوتا ہے اس سے بھی چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو تلک الدار، یہ دنیا، اس کے حوالے سے ابھی تفسیر جاری ہے، انشاءاللہ بیان کروں گا، مگر اگلے جمعے یوم مبارک منانا ہے، خلیفہ رسول، عاشق رسول، بلکہ عاشقوں کے امام، صدیق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی تاریخ 22 ہے، مگر انشاءاللہ آئندہ جمعے محبت سے ان کا ذکر کریں گے، اس سے اگلے جمعے پھر یہی تفسیر کا بیان۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔